سر کہ کراچی میں کیا پی ٹی آئی واپس آ سکتی ہے؟ ارشد وورا صاحب اب ان کے پاس پیس نظر آ رہا ہے آپ کو پولیٹکس سے؟ کراچی میں جو سختیاں پنجاب میں تھیں وہ یہاں پہ تو اتنی واضح نظر نہیں آ رہی ہیں. یہاں تو سعید غنی صاحب ان کو ریسیو کرنے بھی ایئرپورٹ پہنچے سہیل آفریدی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ نے یہ اچھا کیا ہے کہ ان کو جو ہے کھلی چھٹی دی ہے تاکہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو شو کر سکیں جس اسٹرینتھ کو یہ کلیم کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ایک مخصوص طبقہ ہے، میں اس کی فردر ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، جو کہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور 2018 کی سیٹیں بھی سب کے علم میں کہ کس طریقے سے انہوں نے لی تھی. اور پھر اس کے بعد ان کی تقریباً 3.5 پونے 4 سالہ حکومت جو تھی، اس میں جو کراچی کے لیے ان کی ڈیووشن تھی یا کراچی کے لیے ان کی جو کارکردگی تھی وہ زیرو بھی نہیں بلکہ مائنس میں ہی تھی میں سمجھتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے ان کو ویلکم کر رہا ہے. کراچی کی عوام جو کہ کراچی سے تعلق رکھتی ہے وہ میرے خیال سے دے آر اگنورینٹ آن دس. اور یہ پتہ چل جائے گا، شاید میرے خیال سے سنڈے کا انہوں نے جلسہ بھی رکھا ہوا ہے، تو اس جلسے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کی کارکردگی ہے. لیکن دیکھیں 2-4-5 ہزار لوگ جمع کر لینا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی، ہاں جلسہ کہتے ہیں، جلسہ جو کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ موجود ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پراپر رسپانس. ویسے ارشد صاحب کراچی کا جو ووٹر ہے سر، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا کنفیوزڈ اس وقت ہوا ہے؟ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ریسنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے اندر رفٹس بڑھ گئی ہیں، اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کا ووٹر بھی تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہوا ہے، دھڑے بنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو پاور پلے ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ پاور میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے فالوورز ہیں، ان کا سسٹم ہے، ان کا نیٹ ورک ہے، اتنے سالوں سے حکومت میں ہے. جماعت اسلامی بڑی محنت کرتی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب پچھلے الیکشن میں جو مقام انہوں نے جماعت اسلامی نے کراچی میں حاصل کیا تھا، اب بھی اسٹرانگ ہولڈز ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا ووٹر ان کے ساتھ بالکل لائل ہے. لیکن بڑی تعداد میں کراچی میں ایسا ووٹر ہے ارشد صاحب جو کہ کنفیوزڈ ہے اس وقت کہ مجھے کہاں جانا ہے اگلے الیکشن میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کراچی کا ووٹر کنفیوز ہے. اور جو ابھی آپ نے بات کہی کہ ایم کیو ایم کے اندر جو رفٹ کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہر پارٹی میں جو ہے اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، کہیں کچھ کم ہوتے ہیں، کہیں کچھ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی حکومت ملی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تقریباً 17 سال ہو گئے، 18 سال ہونے ہیں، سندھ گورنمنٹ پہ حکومت کر رہی ہے. اپارٹ فرام دیٹ اس وقت جو ہے لوکل باڈیز بھی ان کے پاس ہیں پورے سندھ کی. اور سندھ میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر سندھ اربن ایریاز میں اور کراچی میں لوگ بالکل مطمئن نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ایم کیو ایم کو ایک اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے. ہاں K4 جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کاوشوں سے جو ہے وفاق مکمل کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں وہ مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے گرین لائن کا جو منصوبہ رکا ہوا تھا، ایم کیو ایم نے وفاق کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے ایشوز تھے، ان ایشوز کو ریزالو کیا. آج جو ہے K4 کا کمپلیشن کا پروجیکٹ بہت تیزی سے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. علامی میں آگے بڑھوں. سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی نظر میں کراچی کا ووٹر کیا کنفیوزڈ ہے یا نہیں؟ آپ کی نظر میں کراچی کا جو ڈیولپمنٹ کا حق تھا وہ اس کو کیوں نہیں ملا؟ آپ کی نظر میں آج کراچی جب سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ان کو اوپن گراؤنڈ ملنا چاہیے سیاست کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے، یا پنجاب والے حالات ہی پیدا کرنے چاہیے یہاں پہ؟ ایڈوکیٹ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کراچی کا ووٹر بالکل بھی کنفیوز نہیں ہے. 2023 اور 2024 کی جو انتخابات تھے، بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات، اس میں کراچی کا شہری اپنا ذہن بالکل واضح کر چکا ہے. ایک بات یہ کہی جاتی تھی کہ 2023 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا، اس لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں. لیکن 2024 کے انتخابات میں جس طریقے سے لوگوں نے ایم کیو ایم کو مسترد کیا اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ہی کو ووٹ ڈالے، تو اس کے بعد یہ بات کہنا کہ کراچی کا ووٹر کنفیوز ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں. مجھے ایک دلیل دینے دے، اس جملے پہ ایک دلیل دینے دے. آپ نے ایک بات کی، اس پہ ایک چھوٹی سی دلیل دینے دے. ووٹر نے تو ووٹ دیا تھا جماعت اسلامی کے میئر کے لیے، لیکن آخری رات کو پیپلز پارٹی کا میئر بن گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، کچھ نہ کر پائے. یہی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں کا جو ووٹر جس کو ووٹ ڈالتا ہے اس کو اس کا حق انتخاب نہیں دیا جاتا. یہاں پر لوگوں نے جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالے. 5 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے تھے، 3 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ملے تھے اور 1 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے تھے.
لیکن پیپلز پارٹی نے مینوپولیشن کر کے اپنا میئر بنوا لیا, اور جس طریقے سے بنوایا وہ سب کو معلوم ہے کہ کس کی آشیرواد سے بنا. تو یہ ظلم جو کراچی والوں کے ساتھ ہوا وہ تو اپنی جگہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, پیپلز پارٹی اس کام نہیں کرتی کہ پیپلز پارٹی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے کراچی کی. پیپلز پارٹی کا جو ماضی رہا ہے کراچی کے حوالے سے, کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے. اب تو سندھ کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ بھی جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے نجات دے دے, کیونکہ دیکھیں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. آپ نے فرمایا کہ 84 ارب روپے کے انہوں نے پیکج کا اعلان کیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے ان سے پرانے پیسوں کا حساب لینا چاہیے. پھر ہزاروں ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے باہر کے اداروں سے, ورلڈ بینک سے لیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, بہت سارے بینکوں سے لیا ہوا ہے. اس کے بعد کراچی کو انہوں نے اس حال کو پہنچایا. تو اس لیے کراچی میں پیپلز پارٹی کتنے ہی اعلانات کر دے, اس کی حقیقت کو سارے لوگ جان چکے ہیں. ان کے دور کے بعد آپ کا دور دوبارہ نہیں آیا سر. دوبارہ اس لیے نہیں آیا, دوبارہ اس لیے نہیں آیا کہ ایک تو ایم کیو ایم کا جبر کا جو دور تھا اس میں وہ کسی کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. آپ نے اب تو خود سن لیا, مصطفیٰ کمال صاحب کی زبانی سن لیا, بہت سارے لوگوں کی زبانی سن لیا کہ کس طرح یہ سارے لوگ را کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے, کس طرح کراچی میں قتل عام کر رہے تھے, کس طرح کراچی کا اربوں اور خربوں روپیہ یہی سارے لوگ باہر لے کر چلے گئے. دیکھیں یہ سارے لوگ آج الزامات لگا رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر. میں پوچھتا ہوں کہ یہی ساری قیادت تو اس وقت کراچی میں 9-0 میں بیٹھی ہوئی تھی. یہی فاروق ستار صاحب تھے, یہی خالد مقبول صاحب تھے, یہی مصطفیٰ کمال صاحب تھے, جتنے لوگ ہیں سارے یہی لوگ تھے. تو سارے کارنامے جو کراچی میں انجام دیے ہیں, الطاف صاحب خود تو آگے نہیں انجام دے رہے تھے, انجام تو یہی لوگ دے رہے ہوں گے, انہی کے ذریعے سے دیے جا رہے ہوں گے. تو کراچی کے لوگ ان کا چہرہ پہچان چکے ہیں. کراچی میں پی ٹی آئی کو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے ووٹ دیے. آج بھی لوگ پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی کو پسند کرتے ہیں, لیکن ایک بات اپنی جگہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. پالیٹکس کو پالیٹکس کی طرح لینا چاہیے, پالیٹکس کو جنگ و جدل کا میدان نہیں بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. مجھے اجازت دیں, ہمارے پیپلز پارٹی کے مہمان سر وہ انہوں نے بہت ساری تنقید سنی ہے خاموشی کے ساتھ, میں ان کو جواب دینے کا موقع دینا چاہتا ہوں. شیخ معاذ فیروز صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم سر, پلیز رسپونڈ. کراچی کے اندر پی ٹی آئی اپنا ووٹ بینک موبلائز کرنا چاہتی ہے, کراچی کے ایشوز اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ کے ہوں, انفراسٹرکچر کے ہوں, دوسرے ہوں. آپ کا اوپینین سر پوری صورتحال پہ؟ حبیب صاحب نے ارشد وورا صاحب کا بھی سنا, سیف الدین صاحب کی بھی تنقید برائے تنقید میں نے سنی, جو ہمیشہ سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. جماعت نے ہمیشہ تنقید ہی کری ہے, کام کرنے کے بجائے انہوں نے تنقید ہی کری ہے. ان کے آج بھی ان کے ٹاؤن چیئرمین ہیں, آج تو کہتے ہیں ان کے پرسنل جو حلقے ہیں, جس طرح پی ایس 129 دیکھ لیں آپ, جو حافظ نعیم صاحب کا حلقہ ہے, جہاں سے وہ سیٹ جیتے ہوئے, آج تک اپنے حلقے میں ایک مرتبہ انہوں نے قدم نہیں رکھا ہوگا انہوں نے, جہاں سے سیٹ جیتے ہوئے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہمارے ابھی جس طرح چیف منسٹر صاحب نے ابھی 85-86 ارب روپے کا ابھی ایک نیا پیکج اعلان کرا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری جو ہمارا انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کا ایک برا حال تھا, انڈسٹری کے انفراسٹرکچر کا ایک برا حال تھا, اس کے لیے ابھی اس کو کہتے ہیں 9 ارب روپے مختص کرے گئے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کے جو تاجر حضرات ہیں ان کو جو پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ لوگ, یعنی کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہ اس کے اوپر کام کرا جائے. تو جتنا ہو سکتا ہے, جتنے فنڈ ہیں ہمارے پاس, اس حساب سے ہم کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے حکومت کی اور کیا نام ہے لوگوں کی, سندھ کے عوام کی, سندھ نے ہمیشہ اس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو پسند کرا ہے. پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں انٹیریئر میں بھی کام کرا ہے اور بارے شہروں کے اندر بھی کام کرے, اس طرح کراچی ہے, حیدرآباد ہے, اس کے علاوہ دیگر میرپور خاص ہے, سب جگہ ڈیولپمنٹ کا جو میکسیمم کام ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے آئیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو وفاق کے ہمارے منصوبے ہیں, جو وفاق کام کر رہی ہے, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کے اندر تو مسائل آتے ہی آتے ہیں. تو اس کو بیٹھ کے میئر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, میئر صاحب, چیف منسٹر صاحب بالکل بیٹھ کے حل کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے, یہی کوشش ہے ہماری کہ اس کو جلد سے جلد ان منصوبوں کو پورا کرا جائے, چاہے وہ گرین لائن ہو, چاہے وہ K4 کا منصوبہ ہو. شیخ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر, میں اگر فائلیں کھولوں گا تو کراچی کے اندر ہزاروں ارب لگ چکے ہوں گے, لیکن میں جب کراچی میں گھوموں گا تو مجھے کوئی 100 ارب بھی مشکل سے نظر آئے گا سر. کراچی دیکھیں, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, تو کراچی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ فائلوں کے اندر ہزاروں ارب روپے لگ چکے ہیں. تو وہ ہزاروں ارب اگر آپ فائلیں نہیں کھولیں, آپ کام دیکھیں جا کے, جس طریقے سے جو آج کام ہو رہا ہے, جو چیزیں, جو پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں, پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں, پبلک پی پی جو ہم لوگ لے کے آئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, وہ بھی اسی وجہ سے لے کے آئے کہ بھائی صوبے کے پاس فنڈ نہیں ہے, صوبے کے پاس پیسے نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہے جتنی صوبے کو ضرورت ہے.
तो जो मैक्सिमम काम हो सकता है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, करती रहेगी। एक काम मेरी रिक्वेस्ट पे शेख साहब करवा दें, मैं कसम से कह रहा हूं पूरे कराची वाले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सर लाहौर इस्लामाबाद में पॉलिथीन बैग्स पे मुकम्मल पाबंदी हो गई है, कराची में ये प्लास्टिक की थैलियां खत्म नहीं हो पा रही सर, इसके लिए आपने कानून बनाया है, अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके ऊपर बिल्कुल, इसके ऊपर दोबारा भी जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, इन्होंने इसके ऊपर अभी दोबारा भी एक्शन लिया, कमेटी बैठी हुई है इसके ऊपर। ये पॉलिथीन बैग बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक।